کسی کو ہنسانا جتنا آسان لگتا ہے اصل میں وہ اتنا آسان ہوتا نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو فلموں یا چینلز میں نظر آتا ہے بس وہی حقیقت ہے، لیکن دراصل ہنسی کے پیچھے اکثر درد چھپا ہوتا ہے۔ ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ دوستو، ان نوجوانوں کی زندگی میں بھی کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور انہی میں سے ایک نام ہے چارلی چیپلن۔ چارلی چیپلن 16 اپریل 1899 کو لندن میں پیدا ہوا۔ اس کی زندگی کا پہلا باب اس کے بچپن سے ہی مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ چارلی کا بچپن بہت ہی تکلیف دہ اور غربت میں گزرا۔ محض 5 سال کی عمر میں چارلی چیپلن نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے اسٹیج پر پرفارم کیا۔ جنگ اور غربت کی وجہ سے کئی خاندان بکھر گئے اور لوگ مجبوراً کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ ان کی ماں کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، اس لیے وہ مجبوراً بچوں کو یتیم خانے بھیجنے پر آمادہ ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ان کی ماں ذہنی مریض بن گئی اور ایک دن مکمل طور پر پاگل ہو گئی۔ اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ چارلی اپنے والد کے ساتھ رہے گا، مگر والد نے دوسری شادی کر لی تھی اور چارلی کی ماں اب تنہا رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ان کی ماں پاگل خانے سے صحت یاب ہو کر واپس آ گئی اور یوں ان کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ کی ہلکی سی جھلک لوٹ آئی۔ لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ گھر کی روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے چارلی اور اس کے بھائی کو چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے، کبھی لکڑیاں بیچتے، کبھی اخبار تو کبھی تھیٹر کے باہر ٹکٹیں تقسیم کرتے۔ اسی دوران ایک دن چارلی کو ایک چھوٹے سے تھیٹر ڈرامے میں ایک کردار کی پیشکش ہوئی۔ حالانکہ وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے اپنی لائنیں زبانی یاد کرنی پڑی۔ یہیں سے ایک نئے چارلی کی کہانی شروع ہوئی۔ 45 انچ کے قد والے اس لڑکے نے اپنی مزاحیہ اداکاری سے لوگوں کے چہروں پر ہنسی لانا شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا معاشی بحران کی لپیٹ میں تھی۔ غربت، بے روزگاری اور مایوسی ہر طرف پھیل چکی تھی، لیکن چارلی نے ان حالات کو اپنی تخلیقی طاقت بنا دیا۔ اسی دوران ایک انٹرویو کے دوران چارلی پر الزام لگایا گیا کہ وہ روسی ایجنٹ ہے۔ یہ الزام اتنا سنگین تھا کہ انہیں امریکہ چھوڑنا پڑا۔ 1952 میں چارلی کی شہرہ آفاق فلم لائم لائٹ ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ان کے دل کی آواز تھی، ایک ایسا فنکار جو زندگی کے درد کو ہنسی میں بدلنا چاہتا تھا۔ چارلی چیپلن کو امریکہ میں بین کر دیا گیا، حالانکہ وہ امریکہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی وہ ملک تھا جہاں انہوں نے اپنی پہلی شادی کی تھی، لیکن جب امریکہ نے ان کے ساتھ بے رخی برتی تو انہوں نے دلی دکھ کے ساتھ اپنی بیوی اور امریکن نیشنلٹی دونوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے، وہیں سکونت اختیار کی، لیکن دل میں ہمیشہ اپنے فن اور مداحوں کی یاد باقی رہی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی نے اپنی خود نوشت میں لکھا کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کے نظریات سے متاثر ہو کر برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر دنیا کے کچھ حصے ایسی کوششوں سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ ادھر چارلی چیپلن نے اپنے فن کے ذریعے دنیا کو آئینہ دکھانا جاری رکھا۔ 1940 میں بننے والی ان کی مشہور فلم دی گریٹ ڈکٹیٹر نے انہیں عالمی سطح پر مزاحیہ اداکاری کے بادشاہ بنا دیا۔ 1952 میں ان کی فلم لائم لائٹ منظر عام پر آئی، جس نے نہ صرف تنقید نگاروں کو متاثر کیا بلکہ عام عوام کے دل بھی جیت لیے۔ دنیا کے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے ایک بار کہا، چارلی چیپلن کچھ بولتے نہیں پھر بھی پوری دنیا انہیں سمجھ لیتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ چارلی جب خود کچھ کہنا چاہتے تو دنیا انہیں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک بار مائیکل جیکسن نے کہا کہ میں چارلی چیپلن جیسا بننا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی زندگی ایک ایسی فلم تھی جسے دنیا نے صرف دیکھا لیکن کبھی سمجھا نہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دکھ، درد اور آنسوؤں کے بیچ ہمیں خوشیوں سے ہنسنا سکھاتی ہے۔ چارلی چیپلن کی پوری زندگی اسی درس پر مبنی تھی کہ جینا سیکھو ہنسی کے ساتھ، چاہے اندر سے ٹوٹے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک دن موت نے بھی اس ہنسانے والے انسان کو خاموش کر دیا۔ جب ان کی موت ہوئی تو وہ سوئٹزرلینڈ میں مقیم تھے۔ ان کی موت کے بعد 3 مہینے کے اندر ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چارلی چیپلن کی میت چوری ہو گئی۔ نامعلوم افراد نے ان کی لاش لے جا کر واپس دینے کے بدلے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے پولیس نے مجرموں کو وقت پر گرفتار کر لیا اور چیپلن کی میت کو عزت کے ساتھ واپس لایا گیا۔ دوستو، یہ تھی پوری دنیا کو ہنسانے والے چارلی چیپلن کی کہانی، ایک ایسا فنکار جس نے زندگی کے درد کو ہنسی میں بدل دیا۔